جو بھی کہو نسرین، یہ لڑکی کھانا بہت لذیذ بناتی ہے۔ میں تو اس کے ذائقے کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ سریا بیگم اپنی دیورانی نسرین سے سرگوشی میں کہنے لگی۔ اچھا بس بس بابی، آپ اس کے منہ پہ تعریف نہ کر دینا، آسمان پر چڑھ جائے گی یہ دہاتی لڑکی۔ ابھی تو ہم اسے گھر میں رکھنے کے بہانے کام کروا لیتے ہیں، اچھا ہے یہیں پر پڑی رہے۔ نسرین مکاری سے بڑی بھاوت سے کہنے لگی۔ ان کی سرگوشیوں سے بے نیاز شدید گرمی میں کچن کی جلستی تپش میں کھڑی علیزہ لا علم تھی۔ وہ تو آج بڑی مامی کی فرمائش پر بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی اسے نہ صرف سلاد رائتا بلکہ کیما مٹر کا سالن بھی بنانا تھا۔ یہ اہتمام ہر رات ہی کھانے پر ہوتا تھا اور اس کی نازک جان جس پر رات کے کھانے کی ذمہ داری تھی، اکیلے کام کرتے کرتے وہ کچن میں تھک جاتی، لیکن زبان پر شکایت نہ لانے کی عادت اسے خاموش رہنے پر مجبور کرتی۔ کبھی کبھی اسے اپنی بے بسی اور بے وقوفی پر غصہ بھی آتا۔ کیوں خواہ مخواہ ابا سے ضد کی، شہر آنے کی؟ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، یہی علیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ پڑھائی کی غرض سے ماموں کے گھر شہر رہنے تو چلی آئی، لیکن دونوں چلاک مامیوں نے تو اسے باورچن ہی بنا دیا تھا۔ ایک بات ماننے والی تھی، یہاں پر بڑی بڑی فیملی آباد تھی، لیکن کھانا کسی کو بنانا نہیں آتا تھا۔ جبکہ علیزہ کی ماں شفیقہ بیگم ایک سلیقہ شعار اور سگڑ عورت تھی، اور یہی سگڑ پن اس نے اپنی بیٹی کے اندر ڈال دیا تھا۔ بڑی مامی سریا کی طبیعت خراب ہونے پر اس نے پہلی بار جب رحمان منزل میں کھانا بنایا تو کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ سریا اور نسرین نے چلاکی سے اسی پر کچن کی ذمہ داری ڈال دی۔ آج بھی وہ ان سب کی فرمائش پر بریانی بنانے میں مصروف تھی، جبکہ سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑے ماموں فاروق احمد کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جبکہ چھوٹے ماموں ہارون احمد کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ عابد ماموں جو امریکہ میں رہتے تھے وہ سب سے بڑے تھے، وہیں پر ان کا بزنس تھا، جن کا ایک ہی بیٹا تھا زادیان شاہ، جسے آج تک علیزہ نے دیکھا نہیں تھا۔ ویسے تو اس کی ساری کزنز انوشے، مناہل، رمشا اور سہرش اسے زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ وجہ تھی کہ وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، گاؤں کی سیدھی ساری لڑکی جو زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، نہ اسے زیادہ فیشن کا پتہ تھا اور نہ ہی دنیا کے چال چلن کا۔ وہ ان کی اس پھپھو کی بیٹی تھی جن کی شادی ایک دیہاتی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر وہ لوگ جانا پسند بھی نہیں کرتی تھی، اور وہیں سے علیزہ یہاں پڑھائی کا خواب لے کر آنکھوں میں آئی تھی۔ دونوں ماموں کے گھر، کیونکہ دونوں ہی ماموں رئیس تھے، جبکہ لیزا کے والدین کے گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے، لیکن اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ماں کی اچھی تربیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی بات سے انکار نہ کرنے کی عادی تھی۔ شکل و صورت کی بہت خوبصورت تھی۔ سادگی اور سلیقہ اس کے اندر موجود تھا۔ اگر دونوں مامیاں اسے کسی کام کا کہتی تو وہ کیسے انکار کر دیتی؟ آخر کو یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ یہاں آتے ہی فاروق ماموں کے بڑے بیٹے دانیال بھائی نے اس کا اچھے کالج میں ایڈمیشن کرایا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب علیزہ سریا بیگم سے کہنے لگی، مامی کھانا بن گیا ہے، میں جا کر ٹیسٹ یاد کر لوں؟ ہاں ہاں یاد کرو بھائی، بعد میں ہم پر الزام لگاؤ گی اپنے ماں باپ کے سامنے کہ تمہیں پڑھائی کا وقت نہیں ملتا، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ نہ جانے کیوں علیزہ کو دیکھ کر ان کے منہ کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ وہ خاموش رہی۔ اتنی محنت اور لگن سے کھانا بنایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ملا تھا۔ چپ چاپ رہی، لیکن تبھی اس کے کان میں بڑے ماموں فاروق کی آواز آئی تھی، سریا، زادیان آ رہا ہے امریکہ سے، عابد نے کہا ہے کہ اس کی شادی کروا کے بھیجنا۔ یہ سن کر سب لڑکیاں حیرت سے اچھل پڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی۔ ان کا امریکہ نیشنلٹی ہولڈر کزن زادیان، جسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ 4 تو کزنز آپس میں خسر پھسر کرنے لگی، لیکن سریا بیگم کمرے میں جاتے ہی اپنے شوہر فاروق احمد سے کہنے لگی، شادی والی بات سب کے سامنے ضرور کہنی تھی، خاص طور پر اس نسرین کے سامنے۔ اس کی تو 2 بیٹیاں ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں۔ اچھا ہے کہ زادیان رمشا یا سہرش میں سے کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ سوچو ہماری بیٹی اس کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی،
وہ آنکھوں میں سہانے خواب سجا رہی تھی۔ یہ سن کر فاروق صاحب مسکرا دیے۔ دیکھو سریا، میں تمہیں ایک بات پہلے بتا دوں۔ زادیان جوان ہونے کے بعد پہلی بار ہمارے گھر آ رہا ہے، اس لیے تم نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اور شادی کا فیصلہ تو اس نے خود کرنا ہے۔ اسے جو بھی لڑکی پسند آئی، چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی، میری ذمہ داری ہے اس کی شادی کروانا، کیونکہ عابد نے مجھے کہا ہے۔ فاروق ماموں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا، لیکن وہ بھی دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، زادیان کی شادی میری ہی بیٹی سے ہوگی۔ رمشا، سہرش یا پھر مناہل، انوشے اور تانیہ کو تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دیورانی کی بیٹیوں کو مخاطب کیا تھا۔ علیزہ اس سارے معاملے سے بے جان اپنی ہی زندگی میں مصروف تھی۔ اسے تو یہ فکر تھی کہ اتنے دن سے اماں ابا سے بات نہیں کی تھی۔ تبھی وہ رمشا کے پاس آئی تھی۔ وہ رمشا باجی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے موبائل دے سکتی ہیں؟ اور رمشا تو اس کے باجی کہنے پر ہی اچھل پڑی۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ 3-4 سال بڑی ہوں تم سے صرف، اور تم مجھے باجی کہہ رہی ہو، جیسے کہ میں 30-35 سال کی کوئی عورت ہوں۔ اس نے لیزا کو گورا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری رمشا، آئندہ میں ایسے نہیں کہوں گی۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی تو رمشا نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ جلدی بات کر کے واپس لے کر آؤ، مغرور لہجے میں کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ علیزہ جلدی سے کمرے میں آ کر اماں ابا کا نمبر ملا کر ان سے بات کرنے لگی۔ السلام علیکم اماں۔ اس کی آواز میں نمی تیر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی۔ شفیقہ بیگم کی محبت بھری آواز سن کر علیزہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ آواز کو کیا ہوا، رو رہی تھی کیا؟ ماں کی ممتا فوراً بانپ گئی تھی۔ نہیں نہیں اماں، اس نے جلدی سے آنسو پہنچے، وہ بس کالج سے آئی تھی نا تو سانس چڑھا ہوا ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تیری؟ ماموں مامی خیال رکھتے ہیں نا تیرا؟ علیزہ نے اپنے ہاتھوں پر لگے ہلدی کے داغ دیکھے۔ جی اماں، سب بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، بس آپ کی اور ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ہمیں بھی تیری بہت یاد آتی ہے پتر، تیرے ابا تو ہر وقت تیری ہی بات کرتے رہتے ہیں، لے بات کر ان سے۔ ابا سائیں، وہ ابا کے نام پر پھر رو پڑی۔ میری شیر بچی روتے نہیں ہیں، دل لگا کر پڑھائی کر، شہر گئی ہے تو کچھ بن کر ہی لوٹنا، ہمارا سر فخر سے بلند کرنا ہے تو نے۔ جی ابا، اس نے سسکی بھری۔ ابا، میں جلد ہی گھر آؤں گی چھٹیوں میں۔ اس نے جیسے خود سے عہد کیا، وہ یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر اور خیریت کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے کتنا جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں اس نے کالج سے زیادہ وقت کچن میں گزارا تھا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور نیچے جا کر رمشا کو موبائل واپس کر دیا، جس نے شکریہ سنے بغیر فون اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ اگلے کچھ دن رحمان ہاؤس میں ایک عجیب سی ہلچل مچی رہی۔ جب سے زادیان کی آمد اور شادی کی خبر آئی تھی، گھر جیسے کسی شادی کی تقریب گاہ بن گیا تھا۔ سریا بیگم اور نسرین بیگم دونوں دیورانیاں جٹھانیاں جو لیزے کے معاملے میں ایک تھی، اب زادیان کے معاملے میں ایک دوسرے کی رقیب بن بیٹھی تھی۔ دونوں کی کوشش تھی کہ زادیان کو انہی کی بیٹی با جائے۔ نسرین، میں نے سوچا ہے زادیان کے کمرے کے پردے بدلوا دوں، یہ نیلے والے لگا دیتے ہیں، لڑکوں کو ذرا ڈیسنٹ رنگ اچھے لگتے ہیں۔ سریا بیگم نے لاؤنج میں صوفے کے غلاف بدلتے ہوئے نسرین سے کہا۔ ہاں بھابی، اچھا ہے، اور میں نے تو کھانوں کی پوری لسٹ بنا لی ہے، پہلے ایک ہفتہ تو روز کچھ نیا بنے گا، آخر کو امریکہ سے آ رہا ہے، اسے ہمارے دیسی کھانے ہی اچھے لگیں گے۔ نسرین نے جتایا، اور ہاں سریا بیگم نے آواز دھیمی کی، اپنی لڑکیوں کو بھی سمجھا دو، ذرا سلیقے سے تمیز سے پیش آئیں، یہ زادیان ہے، کوئی گلی محلے کا لڑکا نہیں۔ اوفو بھابی، آپ تو فکر ہی نہ کریں، انوشی اور تانیہ کو تو میں نے ایسی گرومنگ دی ہے کہ زادیان ان کے علاوہ کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ نسرین نے بھی تفاخر سے جواب دیا۔ ان کی یہ ساری باتیں لاؤنج کی صفائی کرتی علیزہ بھی سن رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کون شخص تھا جس کے آنے سے پہلے ہی گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، مگر اس کے لیے اس ہلچل کا مطلب ایک ہی تھا، مزید کام، مزید تھکن۔ اگلے دن سے ہی لڑکیوں کے شاپنگ کے دورے شروع ہو گئے۔
رمشا، سہرش، مناہل، انوشے اور تانیہ پانچوں کزنز جیسے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ میں لگ گئی۔ او مائی گاڈ سہرش، میں نے وہ سفائر کا نیا پرنٹ دیکھا ہے، کتنا اوسم ہے، میں تو وہی لوں گی۔ زادیان کے ویلکم ڈنر کے لیے رمشا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، مناہل نے ٹوکا، میں نے سنا ہے امریکہ میں رہنے والوں کو بہت لاؤڈ کلرز نہیں پسند، میں تو پسٹل شیڈز میں کچھ ایلیگنٹ سا لوں گی۔ گرلز ریلیکس، انوشا نے اپنے برانڈڈ سن گلاسز آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ کپڑوں سے زیادہ پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، میں نے تو پارلر سے ہائیڈرا فیشل کی اپائنٹمنٹ لے لی ہے، سکن گلو کرنی چاہیے۔ روزانہ مالز کے چکر لگتے، مختلف برانڈز کی شاپنگ بیگز گاڑی سے برآمد ہوتے، پارلر کی اپائنٹمنٹس بکس ہو چکی تھی، کوئی بالوں کو نیا کٹ کر دلوا رہی تھی تو کوئی سکن پالش کروا رہی تھی، سب خود کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگی تھی تاکہ امریکہ سے آئے اپنے ڈیشنگ کزن کو متاثر کر سکیں۔ اور ان سب کے بیچ علیزہ تھی، وہ روز کی طرح صبح کالج جاتی، دوپہر میں واپس آتی تو یونیفارم تبدیل کرنے کا بھی وقت نہ ملتا، آتے ہی کچن میں گھس جاتی۔ علیزہ سریا بیگم نے اس کے آتے ہی اسے فہرست تھما دی۔ آج رات کے کھانے میں بریانی، شامی کباب اور قورمہ بنا لینا، اور ہاں، کل دوپہر میں لڑکیاں شاپنگ سے تھکی آئیں گی، ان کے لیے چائنیز بنا لینا، فرائیڈ رائس اور چکن منچورین۔ مگر مامی، مجھے چائنیز بنانا نہیں آتا، اس نے دبے لہجے میں کہا۔ تو سیکھ لو، یوٹیوب کس مرض کی دعا ہے۔ وہ جھڑک کر چلی گئی۔ علیزہ بے بسی سے کچن میں کھڑے پیاز کاٹنے لگی، اس کے آنسو پیاز کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے، رات تک کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ایک فرمائشی کھانا ختم ہوتا تو دوسرے کی فرمائش آ جاتی، وہ برتن دھو دھو کر اور کھانے پکا پکا کر تھک جاتی۔ رات کے 2 بجے جب وہ اپنے بستر پر گرتی تو اس میں صبح کالج جانے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ وہ خود کو کوستی، کیوں آئی میں یہاں، اس نے تکیے میں منہ چھپا کر سوچا۔ گاؤں میں کتنا سکون تھا، اماں کتنا روکتی تھی، کہتی تھی شہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، میں ہی خواب دیکھ رہی تھی گریجویشن کرنے کے، یہاں تو میں نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ اسے گاؤں کا آرام شدت سے یاد آنے لگا، صبح ابا کے ساتھ کھیتوں کی سیر، اماں کے ہاتھ کی لسی، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون۔ یہاں اس پرسکون زندگی کا تصور بھی محال تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب زادیان نے آنا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں عید کا سا سامان تھا، بڑے ماموں اور دانیال بھائی اسے ایئرپورٹ لینے گئے ہوئے تھے، گھر میں لڑکیاں پارلر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جلدی کرو رمشا، میرا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، سحری چیخی، جو اپنا نیا آف شولڈر ٹاپ ٹھیک کر رہی تھی۔ شٹ اپ، میری نیل پالش سوکھنے دو، رمشا نے اسے ڈانٹا۔ سب لڑکیاں پارلر سے تیار ہو کر آئیں تو پہچانی نہیں جا رہی تھی، مہنگے لباس، چمکتے چہرے اور نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ کسی شادی کی تقریب کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں مہنگے پرفیومز کی خوشبوئیں مہک رہی تھی، اور علیزہ صبح 6 بجے سے کچن میں اکیلی لگی ہوئی تھی۔ آج ویلکم ڈنر کا اہتمام تھا، مٹن پلاؤ، چکن کڑھائی، بیف بہاری، بوٹی قیمہ، مٹر سلاد، رائتا اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، کچن کی جلستی تپش میں اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک عام سا سوتی پرنٹڈ جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ مسالوں کے داغ لگ چکے تھے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گرمی کی وجہ سے گردن پر بکھر رہا تھا۔ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، بس کام کام اور کام۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ زادیان آ گیا۔ لڑکیوں میں کھلبلی مچ گئی، سب جلدی جلدی لاؤنج میں اپنی پوزیشنیں سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ علیزہ نے بھی کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ ایک لمبا تڑنگا بے حد خوبرو نوجوان گاڑی سے نکلا، اس نے جینز اور بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، وہ واقعی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی سریا بیگم تیزی سے کچن میں داخل ہوئی۔ علیزہ، کھانا تیار ہے نا، بس 1 گھنٹے تک ٹیبل پر لگا دینا، اور ہاں۔ انہوں نے علیزہ کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا، تم ایسے میلک چلے کپڑوں میں باہر مت آنا، مہمان کیا سوچے گا تمہارے بارے میں، جاؤ کچن میں ہی رہنا جب تک مہمان کھانا نہ کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر باہر چلی گئی۔ علیزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر اتار دیا ہو، اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر سے آنسو پونچھے اور دوبارہ پلاؤ کو دم پر لگانے میں مصروف ہو گئی۔ رحمان منزل کی وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے عام کھانے چنے ہوئے تھے۔ مٹن پلاؤ کی خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی، کھانوں کی اشتہا انگیز مہک پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ زادیان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے میز کے سرے پر بٹھایا گیا تھا،
اس کے دائیں جانب فاروق ماموں اور بائیں جانب ہارون ماموں براجمان تھے، جبکہ باقی تمام کرسیاں پانچوں کزنز نے حکمت عملی سے گھیر رکھی تھی۔ گھر کا ہر فرد موجود تھا سوائے اس ایک وجود کے جس نے یہ سارا اہتمام اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ علیزہ اس وقت کچن میں کھڑی تھکن سے چور جسم کے ساتھ روٹیاں سیک رہی تھی۔ واہ بھئی واہ، خوشبو تو کمال کی آ رہی ہے۔ زادیان نے مسکراتے ہوئے نیپکن گود میں رکھا۔ زادیان بھائی آپ پلاؤ سے شروع کریں۔ انوشیا نے فوراً چاولوں کی ڈش اٹھائی اور جھک کر اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگی۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو زادیان کے نتھوں سے ٹکرائی۔ ارے نہیں، آپ پہلے بہاری بوٹی ٹرائی کریں۔ رمشا نے دوسری طرف سے اپنی ڈش آگے بڑھائی۔ یہ میں نے خاص آپ کے لیے بنائی ہے۔ اور یہ کڑھائی؟ سہرش بھی کب پیچھے رہنے والی تھی؟ زادیان ان کی اس خدمت پر تھوڑا حیران بھی ہوا اور تھوڑا محظوظ بھی۔ اس نے امریکہ میں اپنی کزنز کو اس طرح مہمانوں پر جپٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز وہی تھا۔ ہر کوئی اپنی ادا، اپنے لباس اور اپنے انداز سے اسے متاثر کرنے کی دوڑ میں لگا تھا۔ لگتا ہے پاکستان واقعی بہت ماڈرن ہو گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا۔ میری کزنز تو کسی بھی امریکن لڑکی سے کم نہیں لگ رہی، بلکہ کچھ زیادہ ہی فارورڈ ہیں۔ اس نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ تھینکس ایوری ون، ایوری تھنگ لکس امیزنگ۔ اس نے پلاؤ کا پہلا نوالا منہ میں رکھا اور رکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذائقہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ یہ کسی عام پلاؤ جیسا نہیں تھا۔ مسالوں کا تناسب اتنا کمال کا تھا کہ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقے کو محسوس کیا۔ واو، دس از انکریڈیبل۔ اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ ماموں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے زندگی میں اتنا لذیذ پلاؤ نہیں کھایا۔ اس تعریف پر ثریا بیگم کا چہرہ فخر سے کھل اٹھا۔ انہوں نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ سارا کریڈٹ تو ان لڑکیوں کو جاتا ہے بیٹا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا۔ انوشے اور سہرش نے مل کر آج سب کچھ تیار کیا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے۔ او ماما بس بھی کریں۔ انوشے نے مصنوعی شرم سے نظریں جھکا لی۔ زادیان بھائی کو پسند آیا، یہی بہت ہے۔ واقعی؟ زادیان نے قدرے حیرت سے انوشے کو دیکھا، جس کے تازہ مینیکیور کیے ہوئے ناخن چمک رہے تھے۔ کمال ہے، مجھے تو لگا تھا آپ لوگوں کو کچن میں گھسنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہوگا۔ یو گائز آر ملٹی ٹیلنٹڈ۔ اب بابی سارا کریڈٹ آپ ہی نہ لے جائیں۔ چھوٹی مامی نسرین فوراً بول پڑی۔ یہ جو بہاری بوٹی آپ اتنی تعریف سے کھا رہے ہیں نا، یہ میری رمشا نے بنائی ہے۔ صبح سے بچی کچن میں لگی ہوئی تھی، صرف آپ کے لیے۔ اچھا۔ زادیان نے رمشا کو دیکھا جو اسٹائل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل میں حیرانی برا، شک برا۔ یہ لڑکیاں جن کے لباس پر ایک شکن تک نہیں تھی اور میک اپ بالکل تازہ تھا، انہیں دیکھ کر قطعی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے گھنٹوں کچن کی تپش برداشت کی ہوگی۔ بہرحال جس نے بھی بنایا ہے کمال کا بنایا ہے۔ اس نے موضوع بدلا اور کڑاہی کا نوالا لیا۔ اف، انبلیویبل۔ ہر نوالا پچھلے نوالے سے زیادہ مزیدار تھا۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا اور مامیاں اپنی اپنی بیٹیوں کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ لڑکیاں بھی خوش گپیوں کے ساتھ ساتھ اپنی امریکن انگریزی جھاڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی تاکہ زادیان کو متاثر کر سکیں۔ زادیان بھائی، آپ کو وہاں امریکہ میں پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی تھی؟ مناہل نے گفتگو شروع کی۔ ظاہر ہے وہاں ہمارے جیسے فیشنیبل کزنز تو نہیں ہوں گے، ہے نا؟ سہرش نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ زادیان بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کا سارا دھیان کھانے پر مرکوز تھا۔ وہ جی بھر کر دیسی کھانوں کا لطف اٹھانا چاہتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اس نے ہاتھ جاڑتے الحمدللہ، مزہ آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں مامی آپ لوگ یہاں ریسٹورینٹ کھول لیں، بہت چلے گا۔ سب ان لڑکیوں کا کمال ہے بیٹا۔ ثریا بیگم نے پھر جتایا۔ میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ واش روم کس طرف ہے بیٹا؟ میں دکھاتی ہوں۔ ثریا بیگم فوراً اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں مامی، آپ بیٹھیں پلیز، آپ بتا دیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ یہاں سے سیدھا جا کر دائیں طرف۔ فاروق صاحب نے اشارہ کیا۔ زادیان شکریہ کہہ کر اس طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور قدرے تاریک تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر دائیں طرف کے ایک کھلے دروازے پر پڑی، وہ کچن تھا۔ اندر روشنی جل رہی تھی۔ وہ بس گزر ہی رہا تھا کہ اندر کے منظر نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کچن جو رات کے کھانے کے بعد کسی جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے ایک کونے میں فرش پر ایک لڑکی آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔
اس نے سر پر پرنٹڈ دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا جس سے کچھ بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپک رہے تھے۔ اس کا لباس بھی عام سا تھا جس پر جگہ جگہ سالن اور آٹے کے داغ تھے۔ وہ زمین پر پلیٹ رکھے جلدی جلدی ہاتھ سے چاول کھا رہی تھی۔ اس کے کھانے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ شدید بھوکی ہو اور اسے یہ کھانا بھی چھپ کر کھانا پڑ رہا ہو۔ وہ اتنی تھکی ہوئی لگ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح تھے۔ تبھی اسے اپنے سامنے ایک سایہ محسوس ہوا۔ علیزا نے چاولوں والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے زادیان شاہ کھڑا تھا، وہی ڈیشنگ ہیرو جس کی آمد پر سارا گھر سجا تھا۔ اس وقت حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزا کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گیا، نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کا گورا رنگ جو پہلے ہی گرمی سے سرخ تھا اب شدید شرمندگی سے اور بھی لال پڑ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ایک نوکرانی بلکہ اس سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، بس سکنے سکتے کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ زادیان بھی خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ماڈرن کزنز اور فرش پر بیٹھی اس معصوم لڑکی کا موازنہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور معصومیت کا ایسا امتزاج تھا جو زادیان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی، زادیان بیٹا آپ یہاں رک کیوں گئے؟ سریا بیگم تیزی سے وہاں پہنچی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی کچن کے اندر علیزا پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ او خدایا، وہ بڑبڑائیں، پھر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک قدم آگے بڑھ کر زادیان کا راستہ روکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بیٹا یہ ہماری کام والی ہے، علیزا نام ہے اس کا، انہوں نے لہجے میں شدید حقارت بھر کر کہا۔ گاؤں سے آئی ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے مہمانوں کے سامنے آنے کی۔ میں نے کتنا منع کیا تھا کہ میرے بلائے بغیر کچن سے باہر مت نکلے۔ پھر وہ دانت پیستے ہوئے علیزا سے مخاطب ہوئی۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں، جاؤ برتن سمیٹو۔ علیزا جو پہلے ہی شرمندگی سے گڑی جا رہی تھی، یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جلدی سے اٹھی، پلیٹ وہیں چھوڑی اور سنک کی طرف بھاگی۔ آئیں بیٹا، میں آپ کو واش روم دکھا دوں۔ سریا بیگم نے زادیان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا، یہ کچن بہت گندا ہو رہا ہے، آئیں آئیں۔ زادیان خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا لیکن اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ کام والی؟ اسے سریا بیگم کی گھبراہٹ اور ان کے لہجے کی تلخی صاف محسوس ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ اسے اس لڑکی کے چہرے پر آئی وحشت اور آنکھوں میں تیرتے آنسو یاد رہ گئے تھے۔ وہ واش روم میں ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ جو بھی تھا، اس نے آہستگی سے سوچا، وہ لڑکی کام والی نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات علیزا کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ سریا مامی کے الفاظ، یہ ہماری کام والی ہے اور اسے تمیز ہی نہیں ہے، اس کے کانوں میں زہریلے ناک کی طرح پھنکارتے رہے۔ اس کا دل شرمندگی، ذلت اور غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اس گھر میں ایک پل بھی مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے رات کے اندھیرے میں ہی اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر لیا۔ اس کے پاس زیادہ سامان تھا بھی نہیں، دو چار جوڑے کپڑے اور اس کی کالج کی کتابیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اگر اس کی قسمت میں پڑھنا لکھا ہے تو وہ کسی ہاسٹل میں رہ کر پڑھ لے گی، لیکن اپنی عزت نفس کو اس طرح پامال نہیں ہونے دے گی۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی جب رحمان ہاؤس کے مکین گہری نیند سو رہے تھے، وہ اپنا بیگ اٹھائے دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کس حق سے بتاتی، وہ تو یہاں ایک کام والی ہی تھی۔ زادیان کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے جوگنگ شوز پہنے اور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ کوئی 1 گھنٹہ جوگنگ کرنے کے بعد جب وہ واپس آ رہا تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ رحمان ہاؤس کے گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے رفتار دھیمی کی۔ تبھی اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک وجود خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا سفری بیگ تھا۔ زادیان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ وہ لیزا تھی، وہی لڑکی جسے اس نے رات کچن کے فرش پر بیٹھے دیکھا تھا۔ علیزا نے گیٹ سے نکل کر جلدی سے دروازہ بند کیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے زادیان کو کھڑے پایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ علیزے کی آنکھیں جو رات پر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں
اور سرخ تھی، ایک دم وحشت سے پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ زادیان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے ہاتھ میں بیگ، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اس کے چہرے پر خوف۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تم؟ اس نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن ایلیزا نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے زادیان کی آواز سنی، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا، نظریں جھکائیں اور زادیان کے پاس سے گزرتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک کے کونے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے گاؤں کے لیے بس ملتی تھی۔ زادیان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کہاں جا رہی ہیں یہ اتنی صبح اور بیگ لے کر؟ اس کے ذہن میں رات والا منظر گھوم گیا۔ مامی کا وہ حقارت بھرا لہجہ، کیا مامی نے اسے نوکری سے نکال دیا؟ اسے اپنے آپ سے ایک عجیب سی جنجلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کر کیوں نہیں پایا؟ وہ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں اس وقت خاموشی تھی۔ وہ شاور لے کر نیچے آیا تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ 9 بجے کے قریب فاروق ماموں اور ہارون ماموں بھی آ گئے تھے۔ بھئی ناشتہ کہاں ہے؟ فاروق ماموں نے آواز لگائی۔ تبھی سریا بیگم اور نسرین بیگم آنکھوں پر ہاتھ رکھے جمائیاں لیتی ہوئی کمروں سے نکلی۔ ارے ابھی تک ناشتہ نہیں لگا؟ سریا بیگم نے کچن میں جھانکا۔ علیزہ، اے علیزہ! کوئی جواب نہ آیا۔ نسرین دیکھو ذرا، یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے۔ جاؤ اٹھاؤ اسے، حد ہو گئی ہے لاپرواہی کی۔ سریا بیگم نے حکم صادر کیا۔ نسرین بیگم بڑبڑاتی ہوئی اسٹور روم نما اس کے کمرے کی طرف گئی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آ گئی۔ بھابی وہ تو نہیں ہے کمرے میں۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ سریا بیگم کا منہ بن گیا۔ کہاں چلی گئی صبح صبح؟ کمرہ خالی ہے، اس کا بیگ بھی نہیں ہے، لگتا ہے چلی گئی ہے۔ نسرین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلی گئی؟ مطلب؟ سریا بیگم کے ماتھے پر بر پڑ گئے۔ بغیر بتائے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب ناشتہ کون بنائے گا؟ ہارون ماموں نے تشویش سے پوچھا۔ او، اب ان مردوں کو ناشتے کی پڑی ہے۔ نسرین نے منہ بنایا۔ لاتی ہوں کچھ بنا کر۔ آدھے گھنٹے کی کھٹ پٹ کے بعد جو ناشتہ میز پر آیا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جلے ہوئے ٹوسٹ اور آدھے کچے آدھے پکے انڈے۔ زادیان جو کل رات کے شاہی کھانوں کا ذائقہ ابھی بھولا نہیں تھا، اس نے بڑی مشکل سے ایک نوالا حلق سے اتارا۔ لگتا ہے آج کام والی چھٹی پر ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، سریا بیگم نے جھوٹا غصہ دکھایا۔ آج کل کی یہ کام والیاں اتنی بدلحاظ ہو گئی ہیں نا کہ بس بتائے بغیر ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ زادیان نے ان کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس خاموش رہا۔ دوسری طرف علیزہ 3 گھنٹے کا سفر کر کے جب اپنے گاؤں کے کچے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں شفیقہ بیگم صحن میں چارہ کاٹ رہی تھی۔ علیزہ! وہ اپنی بیٹی کو اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پتر تو اس وقت؟ سب خیر تو ہے نا علیزہ؟ جو سارا راستہ ضبط کیے بیٹھی تھی، ماں کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سیدھا ماں کے گلے لگ گئی۔ اماں، اماں میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کیا ہوا میری بچی؟ شفیقہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کسی نے کچھ کہا علیزہ؟ علیزہ نے سسکتے ہوئے رات والی ساری کہانی اپنی ماں کو سنا دی۔ کیسے اسے دن رات کام کروایا جاتا تھا اور کیسے آخر میں زادیان کے سامنے اسے کام والی کہہ کر ذلیل کیا گیا۔ شفیقہ بیگم ایک سلیقہ شعار اور خوددار عورت تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ کہانی سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے اس رویے پر شدید افسوس اور غصہ آیا۔ بس اماں، علیزہ نے آنسو پونچھے، میں نے سوچ لیا ہے، میں پڑھوں گی ضرور، لیکن ان کے گھر رہ کر نہیں۔ میں ہاسٹل میں رہ لوں گی، چاہے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لوں، لیکن اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ تو نے ٹھیک کیا پتر، شفیقہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ میں آج ہی تیرے ابا سے بات کرتی ہوں۔ میری بچی اس طرح ذلیل ہونے کے لیے شہر نہیں گئی تھی۔ رحمان منزل میں دوپہر کا وقت بھی قیامت بن کر گزرا۔ ناشتہ تو جیسے تیسے ہو گیا، لیکن دوپہر کے کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دونوں مامیاں کچن میں گھسنے سے کتراتی تھیں۔ بھابی اب کیا کریں، مجھ سے تو نہیں پکتا اس گرمی میں۔ نسرین نے ہاتھ جاڑ دیے۔ ایک ہی حل ہے، سریا بیگم نے فون اٹھایا۔ بازار سے آرڈر کر لیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے پر جب 5 اسٹار ہوٹل سے بریانی اور قورمہ آیا تو سب نے ناک منہ چڑھائی۔ زادیان نے ایک چمچ بریانی کا لیا اور پلیٹ پر سرکا دی۔ کیا ہوا بیٹا، پسند نہیں آیا؟ سریا بیگم نے پوچھا۔
نہیں مامی، وہ بات نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دراصل کل رات والا کھانا اتنا لذیذ تھا کہ اس کے سامنے یہ پھیکا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر فرمائش کر ڈالی، مامی کیا شام کے کھانے میں وہ کل والی کڑاہی مل سکتی ہے؟ اس کا ذائقہ ابھی تک زبان پر ہے۔ اس فرمائش پر سریا اور نسرین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، نسرین نے بات سنبھال لی، وہ تو علیزا نے بنائی تھی۔ علیزا؟ زادیان نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی آپ کی کام والی؟ ہاں ہاں وہی، سریا بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا نا وہ بہت بدتمیز ہے، بنا بتائے چھٹی کر لیتی ہے۔ اب پتہ نہیں کب آئے گی۔ زادیان نے ان کی بات پر سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ بنا بتائے چھٹی کر لیتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا، وہ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ بیگ اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جانا۔ تو کھانا وہ بناتی تھی۔ اس نے ساری کڑیاں جوڑ لیں۔ کل رات میری کزنز جو کریڈٹ لے رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے پلاؤ کی تعریف کی تھی تو انوشے نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ اسے ان سب پر شدید غصہ آیا۔ مامی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کی وہ کام والی علیزا وہ کہاں رہتی ہے؟ میرا مطلب ہے اسے بلا لینا، میں اسے خود پے کر دوں گا، لیکن مجھے کھانا اسی کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ زادیان کے اس مطالبے پر دونوں مامیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ رحمان منزل میں ماحول عجیب سا بوجھل تھا۔ علیزا کے جانے کے بعد کچن ویران ہو چکا تھا۔ سریا اور نسرین بیگم نے مل کر کڑاہی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ اتنا بھیانک تھا کہ زادیان نے ایک نوالا ہی مشکل سے توڑا۔ اٹس اوکے مامی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، شاید مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس کے والد عابد شاہ امریکہ سے کال پر تھے۔ ہیلو ڈیڈ۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہو؟ سیٹ ہو گئے ماموں کے گھر؟ ہاں ڈیڈ، سب ٹھیک ہے، اس نے غیر دلچسپی سے جواب دیا۔ اچھا بیٹا، ایک ضروری بات سن لو، میں نے تمہارے فاروق انکل کو بھی کہا تھا، لیکن تم خود بھی سن لو۔ عابد صاحب نے بات شروع کی، وہاں پاس کے گاؤں میں تمہاری ایک پھپھو بھی رہتی ہیں، شفیقہ بیگم، میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن۔ پھپھو؟ زادیان نے حیرت سے دہرایا، یہاں یہاں تو مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں، عابد صاحب کے لہجے میں اداسی ابری، وہ بیچاری ذرا غریب ہے نا، تو شاید تمہاری مامیوں کو اس کا ذکر کرنا مناسب نہ لگا ہو، لیکن وہ تم سے ملنے کا بہت انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اسے فون پر بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ بیٹا، تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، تم خاص طور پر وقت نکال کر ان سے ملنے جاؤ گے۔ ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں۔ زادیان کو جیسے حبس زدہ ماحول سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہو۔ میں کل ہی ان سے ملنے جاؤں گا۔ اگلی صبح اس نے دانیال بھائی سے گاڑی کی چابیاں لی اور گاؤں کا پتہ پوچھ کر اکیلا ہی نکل پڑا۔ شہر کی چمک دمک پیچھے رہ گئی اور جلد ہی کچے پکے راستے شروع ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں داخل ہوا۔ ہر طرف ہریالی اور سادگی تھی۔ وہ پتہ پوچھتا ہوا ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کچے مکان کے سامنے آ کر رکا۔ گھر کے باہر نیم کا ایک پرانا درخت سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر نہایت شفیق چہرے والی خاتون برآمد ہوئی۔ ان کے چہرے پر سادگی اور متانت تھی۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم، زادیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، میں زادیان عابد شاہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ خاتون کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہائے میرا پتر، انہوں نے بے ساختہ زادیان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہ میرا شیر، میں تیری پھپھو ہوں، شفیقہ بیگم، اندر آ جاؤ۔ پتر، وہ جس اتفاق سے ملی تھی، زادیان کا دل بھیگ گیا۔ اس نے شہر میں اپنی مامیوں کے پرتکلف انداز اور اپنی پھپھو کی اس سچی محبت کا موازنہ کیا تو پھپھو کا پلڑا باری رہا۔ صحن صاف ستھرا تھا، ایک طرف مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ وہ اسے ایک سادہ مگر بے حد صاف کمرے میں لے آئیں جسے بیٹھک کہنا مناسب تھا۔ بیٹھ پتر، انہوں نے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ میں ابھی تیرے لیے لسی لاتی ہوں، تو نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ میں تو روز تیری راہ تکتی تھی۔ وہ بس پھپھو، ذرا شہر کے کاموں میں رہنے دے۔ وہ مسکرائیں، مجھے پتا ہے تیری مامیاں بڑی ہائی فائی ہیں، انہیں ہم غریب لوگ کہاں یاد رہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ زادیان کمرے کا جائزہ لینے لگا۔
دیواروں پر سادہ پینٹ تھا لیکن ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر تھی۔ تبھی اندر سے پپھو کی آواز آئی، ارے لیزا پتر، جلدی سے مہمان کے لیے لسی کا جگ بنا لا، دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، تیرا بھائی زادیان امریکہ سے۔ لیزا، یہ نام سنتے ہی زادیان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، یہ ناممکن تھا، وہ یہاں کیا کر رہی ہوگی؟ وہ اسی ششو پنج میں تھا کہ کمرے کے پردے پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ایک لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے، ٹرے ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سادگی سے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس کا چہرہ دھلا دلایا بغیر کسی میک اپ کے چمک رہا تھا۔ وہ شہر والی کام والی سے بالکل مختلف، ایک باوقار اور معصوم گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ علیزہ نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے چارپائی پر بیٹھے مہمان کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ لسی کا جگ ٹرے میں بری طرح لڑکھڑایا۔ اس کے حلق سے ایک گوٹی گوٹی سی چیخ نکلی، آپ؟ زادیان، جو اسے دیکھ کر پہلے ہی ساکت ہو چکا تھا، بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کچن کا فرش، ہاتھوں میں چاولوں کی پلیٹ اور مامی کی آواز، یہ ہماری کام والی ہے، گونج اٹھی۔ علیزہ، اس نے ناقابل یقین کہنے میں لہجے میں دہرایا، تم یہاں؟ زادیان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو شفیقہ بیگم سادگی سے بولی، ہاں بیٹا، تمہاری ملاقات ہوئی تو ہوگی، یہ میری بیٹی ہے علیزہ، اپنے ماموں کے گھر پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ علیزہ کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی اور زادیان حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی شفیقہ بیگم کے کہنے پر زادیان نے ٹرے سے گلاس اٹھایا، لیکن اس کا سارا دھیان اس سچائی پر تھا جو ابھی ابھی اس پر آشکار ہوئی تھی۔ یہ تو کام والی نہیں، اس کی پھپھو زاد اس کی کزن تھی، اور اس کی مامیوں نے اس سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اسے اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا۔ اسے ایک دم شدید غصہ آیا، اپنی مامیوں پر، اپنی کزنز پر، اور سب سے زیادہ خود پر، کہ وہ اس ذلت پر خاموش تماشائی بنا رہا۔ پھپھو، اس نے لسی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں کچھ دن رکوں گا؟ ہائے، سچ میں؟ پھپھو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے پتر، جب تک چاہے رہ۔ اماں، لیزا نے گھبرا کر کہا، وہ بھائی کو بہت تکلیف ہوگی، یہاں شہر والی سہولتیں نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زادیان یہاں رکے اور اس کی غربت کا مزید تماشا دیکھے۔ تکلیف؟ زادیان نے اسے غور سے دیکھا، تکلیف تو مجھے شہر کے اس بند کمرے میں ہو رہی تھی علیزہ، یہاں تو سکون ہے۔ زادیان نے اسی وقت فاروق ماموں کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی پھپھو کے گاؤں آیا ہے اور یہیں رہے گا۔ یہ خبر رحمان ہاؤس پر بجلی بن کر گری، لیکن زادیان نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے گاؤں میں رکنے کا فیصلہ علیزہ کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ زادیان کے سامنے آنے سے کتراتی، وہ زیادہ تر وقت کچن میں یا اپنی ماں کے پاس ہی رہتی۔ زادیان نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتا رہتا۔ وہ دیکھتا کہ کیسے وہ فجر کے وقت اٹھ کر ابا کے لیے ناشتہ بناتی، پھر صحن کی صفائی کرتی، دوپہر میں وہ اپنی کالج کی کتابیں کھول کر نیم کے درخت کے نیچے پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس کا سلیقہ، اس کی خاموش طبیعت اور اس کی سادگی سب کچھ زادیان کو متاثر کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کا موازنہ اپنی ان ماڈرن کزن سے کرتا جو دن کے 12 بجے سو کر اٹھتی تھی اور جنہیں اپنے کپڑوں کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ پھپھو، علیزہ کالج کیوں چھوڑ آئی؟ ایک دن اس نے شفیقہ بیگم سے پوچھ ہی لیا۔ شفیقہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پتہ نہیں پتر، کہتی تھی وہاں اس کا دل نہیں لگتا، شہر کے لوگ ہیں، ہم گاؤں والوں کو کہاں اپنے برابر بٹھاتے ہیں۔ ان کی آواز بھیگ گئی، بڑا شوق تھا اسے پڑھنے کا، اب کہتی ہے ہاسٹل میں رہے گی، لیکن میں اکیلی عورت کیسے اسے ہاسٹل میں؟ زادیان سب سمجھ گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ علیزہ نے دسترخوان بچھایا، سادہ سا کھانا تھا، ساگ، مکھن اور مکئی کی گرم گرم روٹیاں۔ زادیان نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور وہیں رک گیا۔ وہی ذائقہ، وہی جادو، یہ بالکل وہی ذائقہ تھا جو اس نے اس رات پلاؤ اور کڑاہی میں محسوس کیا تھا۔ یہ ذائقہ بازار کے کھانوں کا نہیں، بلکہ کسی کے ہاتھ کے خلوص اور محنت کا تھا۔ سبحان اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھپھو، یہ کھانا کس نے بنایا؟ اور کس نے بنانا تھا؟ پھپھو ہنس پڑی، میری علیزے کے ہاتھ میں تو اللہ نے ذائقہ رکھا ہے۔ اس کی مامیاں تو اس کی دیوانی تھی، کہتی تھی اس کے بغیر تو ہمارا کچن نہیں چلتا۔ زادیان نے نظر اٹھا کر علیزہ کو دیکھا جو شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تو یہ تھی اصل باورچن علیزہ؟
زادیان نے اسے پہلی بار ٹھیک سے مخاطب کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ علیزا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے سنا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کہ آپ کڑاہی بہت اچھی بناتی ہیں۔ علیزا کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے وہ رات، وہ فرمائش سب یاد آ گیا۔ کل شام میرے لیے وہی کڑاہی بنائیں گی پلیز؟ علیزا کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے سارا اس بات میں ہلا دیا۔ اگلے چند دن زادیان نے گاؤں میں ہی گزارے۔ وہ علیزا کے ہاتھ کے نت نئے کھانے کھاتا۔ کبھی وہ اس کے لیے بیسن کی روٹی بناتی تو کبھی دال چاول۔ ہر کھانے کا ذائقہ لاجواب تھا۔ وہ اس کی خاموش محبت، اس کی سادگی اور اس کے ہاتھوں کے ہنر کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصلی ہیرا تو یہاں اس گاؤں کی مٹی میں چھپا بیٹھا تھا، اور وہ شہر میں کانچ کے ٹکڑوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ گاؤں میں رہتے رہتے زادیان کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ان 7 دنوں میں اس نے لیزا کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ سمجھا بھی تھا۔ زادیان نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اس سادگی اور سچائی کے لیے جو جذبات ابھر رہے ہیں، وہ شہر کی رنگینیوں میں کہیں کھو گئے تھے۔ اس شام وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ علیزا اس کے لیے چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ وہ ابھی بھی اس سے جھجکتی تھی، نظریں جھکا کر بات کرتی۔ چائے رکھ دیں، اس نے دھیرے سے کہا، اور جانے کے لیے مڑی۔ 1 منٹ علیزا، زادیان کی سنجیدہ آواز پر وہ ٹھٹک گئی۔ وہ مڑی، نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ جی، بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ علیزا کا دل دہک سے رہ گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے پاس پڑی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زادیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں یہاں ایک مقصد سے آیا تھا، مطلب شادی کرنے۔ علیزا کا چہرہ سپاٹ رہا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے بتا رہا ہے کہ وہ واپس جا کر انوشے یا رمشا سے شادی کر لے گا، اور میں نے اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ علیزا نے ہمت کر کے نظر اٹھائی۔ زادیان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں زادیان نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علیزا ایک لمحے کے لیے، علیزا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں اسے دھوکہ دیا ہے۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں لرز گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، زادیان نے اپنی آواز میں پورا یقین بھر کر دہرایا۔ علیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ ہنسی بے یقینی کی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کی آواز روند گئی ہے۔ میں، ایک گاؤں کی عام سی لڑکی جسے آپ کی تائیوں نے، وہ آگے بول نہ سکی، جسے میری تائیوں نے پہچاننے میں غلطی کی۔ زادیان نے اس کی بات کاٹی۔ لیکن علیزا نے جلدی سے آنسو پونچھے، آپ تو انوشے باجی، رمشا باجی، وہ کتنی خوبصورت اور ماڈرن ہیں۔ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ زادیان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ماڈرن، اس نے دہرایا، کیا ماڈرن ہونے کا مطلب جھوٹ بولنا ہوتا ہے؟ علیزا علیزا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جس رات میں نے آپ کو کچن میں دیکھا، اس سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر میری وہی ماڈرن کزنز آپ کے پکائے ہوئے کھانوں کا کریڈٹ خود لے رہی تھی۔ زادیان کے لہجے میں اب تلخی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں چاہیے جن کی پوری شخصیت ہی بناوٹی ہو، جن کے چہروں پر میک اپ کی تہیں اور باتوں میں جھوٹ ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے ان 7 دنوں میں آپ کو دیکھا ہے۔ آپ سچی ہیں، آپ میں کوئی بناوٹ نہیں۔ آپ کی سادگی ہی آپ کی خوبصورتی ہے۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے، جو رشتوں کا مان رکھنا جانتی ہو، نہ کہ صرف دکھاوا کرنا۔ علیزا کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ زادیان نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے والد کو کال ملائی۔ ہیلو ڈیڈ۔ جی بیٹا، خیریت؟ کب آ رہے ہو واپس؟ عابد شاہ کی آواز آئی۔ ڈیڈ، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اور او ڈیسنٹ گریٹ، کون ہے؟ فاروق کی بیٹی یا ہارون کی؟ نہیں ڈیڈ، زادیان مسکرایا، وہ پھپھو شفیقہ کی بیٹی ہے، علیزا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ شفیقہ کی بیٹی؟ عابد شاہ کی آواز میں حیرت تھی۔ جی ڈیڈ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت پھپھو سے میرا رشتہ مانگیں۔ عابد شاہ، جو خود ایک سلجھے ہوئے انسان تھے، اپنے بیٹے کی آواز میں چھپی سنجیدگی اور خوشی کو محسوس کر گئے تھے۔ وہ اپنی بہن کی غربت سے بھی واقف تھے اور اس کی خودداری سے بھی۔ تمہیں یقین ہے بیٹا؟ جی ڈیڈ، 100%۔ ٹھیک ہے، عابد شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جو میرے بیٹے کی خوشی وہی میری خوشی۔ میں ابھی تمہاری پھپھو کو کال کرتا ہوں۔ 5 منٹ بعد ہی شفیقہ بیگم کے فون کی گھنٹی بجی۔
جب انہوں نے سنا کہ امریکہ سے ان کے سب سے بڑے بھائی عابد نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ عابد بھائی، ان کی آواز بھر آئی، آپ نے مجھ غریب بہن کو اتنا مان دے دیا، میری علیزہ تو شفیقہ۔ عابد شاہ کی آواز بھی نم ہو گئی۔ بیٹیاں غریب نہیں ہوتی، ان کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، اور زادیان خوش نصیب ہے کہ اسے علیزہ جیسی سلیقے مند لڑکی مل رہی ہے۔ بس تم ہاں کر دو۔ یہ خبر گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں کسی دھماکے کی طرح تھی۔ علیزہ کی حیرت، خوشی اور گھبراہٹ دیدنی تھی۔ دوسری طرف یہ خبر رحمان ہاؤس پہنچی تو جیسے بھوچال آ گیا۔ ثریا بیگم اور نسرین بیگم، جو اس وقت بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے گن گا رہی تھی، فون پر یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ ثریا بیگم چیخ پڑی۔ علیزہ سے؟ وہ کام والی سے؟ بابی نسرین نے جل کر کہا۔ یہ ضرور اس لڑکی نے کوئی کالا جادو کیا ہے زادیان پر، ورنہ کہاں وہ اور کہاں ہماری فیشنیبل بچیاں۔ میں یہ رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ثریا بیگم نے غصے سے فون پٹک دیا۔ انوشے، رمشا، مناہل اور سحر سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کا امریکہ جانے کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں؟ ایک دیہاتی لڑکی کے ہاتھوں۔ لیکن ان کے غصے اور احتجاج کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ عابد شاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ خود اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں اور منگنی کی تقریب شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہوگی۔ منگنی کا دن آ گیا۔ شہر کا 5 اسٹار ہوٹل مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عابد شاہ اپنی بہن شفیقہ بیگم اور بہنوئی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ دونوں مامیاں فاروق احمد اور ہارون احمد کے دباؤ میں مجبوراً تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ ان کے چہرے غصے سے بگڑے ہوئے تھے۔ جب علیزہ زادیان کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نگاہیں اسی پر جم گئی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا ایک خوبصورت مگر سادہ جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھاری میک اپ نہیں تھا، صرف ایک فطری حیا اور خوشی کی چمک تھی۔ وہ ان تمام ماڈرن لڑکیوں کے بیچ سادگی کا ایک حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ ثریا اور نسرین بیگم کی آنکھیں حسد سے جل اٹھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سمجھتی آئی تھی اتنی باوقار اور خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ عابد شاہ نے اسٹیج پر آ کر مائک سنبھالا۔ خواتین و حضرات، آج میں بہت خوش ہوں۔ ان کی نظریں اپنی بہن شفیقہ بیگم پر تھی۔ آج میرے بیٹے نے نہ صرف اپنے لیے ایک اچھی بیوی چنی ہے، بلکہ مجھے میری کھوئی ہوئی بہن بھی واپس لا دی ہے۔ انہوں نے علیزہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت سے لوگ ہیرے کو پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں، اسے کانچ سمجھ کر ٹکراتے ہیں۔ ان کا اشارہ صاف تھا، لیکن میرے بیٹے نے اصلی ہیرے کو پہچان لیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ علیزہ جیسی سلیقے مند اور با ادب لڑکی ہمارے خاندان کا حصہ بن رہی ہے۔ زادیان نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے علیزہ کو انگوٹھی پہنائی۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مامیوں اور ان کی بیٹیوں کے چہروں پر شکست واضح تھی۔ زادیان نے علیزہ کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے آپ کے ہاتھوں کی کڑھائی بہت پسند ہے، اور اب یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے ہو گئے ہیں۔ علیزہ نے شرم سے پلکیں جھپکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کی سچائی اور سلیقے نے اسے وہ مقام دلا دیا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ آج کا ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا، کیونکہ اس کی وائس کرتے ہوئے میرا اپنا بھی دل بھر آیا۔ مزید ایسے ناول سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔